أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم
ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आज हम सूरह बकरा आयत 47 to 78 करेंगे इंशाल्लाह. आयत 47 में अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल से मुखातिब हो रहा है. बनी इसराइल से कौन मुराद है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद.
جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی۔ انعام کا مطلب کیا ہے؟ یہ کسی کا حق نہیں ہوتا بلکہ کسی کو خوشی سے دیا جاتا۔ تو کیا انعامات کیے گئے تھے بنی اسرائیل پہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو علم دیا تھا، نبوت دی تھی، بادشاہت جیسی نعمتیں عطا کی تھی، اور اس کے ذریعے تمام جہاں والوں پر ان کو فضیلت دی گئی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانیاں کرنے لگے، جس کی وجہ سے اپنا وقار کھو بیٹھے، اور نبوت کا سلسلہ بنی اسحاق علیہ السلام سے لے کر بنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل فرمایا، جس سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنائے گئے۔ قیامت کے دن نسل، قوم یا کسی کی سفارش یا فدیہ وغیرہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر کام آئیں گی تو وہاں پر کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کے ساتھ نیک صالح اعمال ہونا ضروری ہے، اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ شفاعت کی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے گا بھی تو اللہ کے حکم سے دے گا۔ آیت 48 میں دیکھیں، قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے، اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی وہاں پر فدیہ قبول کیا جائے گا، ورنہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم مال دے کے چھوڑ جائیں گے، جیسے دنیا میں رشوت دے کے چھوٹ جاتے ہیں نا، ویسا وہاں سمجھیں گے، لیکن وہاں پر کوئی مال فدیہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلے تو مال ہوگا نہیں، اگر کوئی دینا بھی چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ آج امت مسلمہ میں بھی کچھ لوگ کسی کو پیر و مرشد کی مریدی میں جا کر یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان عام کر دیا ہے کہ وہاں آخرت میں صرف ایمان اور عمل صالحہ ہی کام آنے والے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی سے، اپنی پھوپھی سے کہا تھا کہ خبر ایک اندھا گڑھا ہے، اس کی تیاری، وہاں پر حسب نسب کوئی کام آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اپنی زندگیوں میں اس کی تیاری کر لو۔ آیت 49 میں دیکھیں، فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی۔ کسی نجومی کے کہنے پر فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتا تھا اور لڑکیوں کو اپنی غلامی کے لیے زندہ چھوڑتا تھا، تو اس کے اس ظلم سے نجات اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دلا کے یہ بہت بڑا احسان بنی اسرائیل پہ کیا تھا۔ آیت 50 میں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دلائی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو تھا نا، جس سے بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کو سمندر میں مارنے پر سمندر پھٹ گیا تھا اور راستہ بن گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے آسانی کے ساتھ گزر گئے، اور انہی کے پیچھا کرتے ہوئے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا گیا سمندر میں۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ فرعون کسی ایک کا نام نہیں ہے، بلکہ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اب اس کے باوجود آیت 51 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلائے گئے تھے، تو سامری نامی ایک شخص نے سونے کا بچڑا بنایا، جو ہلو ہونے کی وجہ سے، ہوا کی داخل ہونے کی وجہ سے اندر ایک قسم کی آواز نکلنے لگی، تو لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ بڑی بڑی نشانیاں، معجزے دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ عبادت کا حق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ آیت 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، بچڑے کی پوجا کے باوجود انہیں فوراً تباہ نہیں کر دیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں توبہ کرنے کا موقع دیا۔ توبہ کی توفیق اگر کسی کو مل جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور نعمتیں چھین کر بھی آزماتا ہے۔ مومن ہر حال میں صبر اور شکر ادا کر کے اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ آیت 53 میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور تورات دے کر بھیجا، جس میں نور اور ہدایت ہے، یعنی نور اور ہدایت جس کتاب آسمانی کتابوں میں ہے، اس کے ذریعے ہم حق و باطل میں فرق کر سکتے، اور معجزے بھی عطا کیا تھا نا، معجزے میریکلز عطا کیا تھا تاکہ اس کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ آیت 54 میں دیکھیں، اے میری قوم، تم نے شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ان کی شریعت میں کیا بتایا گیا تھا؟ شرک کرنے والوں کو
ایک صف میں ٹھہرا کر دیا تھا اور نیک لوگوں کو ایک صف میں آمنے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ تو جب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے، جب ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو آنے کے بعد ان کا توبہ کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ آپس میں اپنے رشتہ داروں کو ہی قتل کریں۔ یہ اللہ کا حکم تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا ان کے لیے۔ یہ بنی اسرائیل کا جو شرک ہوا تھا نا، اس کا کفارہ تھا آپس میں قتل کرنا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کرتے جاتا، لیکن یہ بہت بڑا شرک کا گناہ تھا نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کفارہ رکھا تھا کہ آپس میں جو ان کے مشرک لوگ تھے ان کو ان کے مومن لوگ قتل کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا۔ آیت 55-56 کی تفسیر دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ جب تورات لے کر واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، جس کی وجہ سے بطور عذاب ان پر ایک بجلی کڑکی اور وہ سب کے سب فوت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کرنے لگے اور دعا کرنے لگے، اے اللہ انہیں زندہ کر دے، ورنہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے، ورنہ یعنی ان کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑے گی نا، ان کی قوم بہت ہی سرکش تھی نا، تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو قتل نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کی وجہ سے بہت رونے سے رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے پاس بارگاہ میں دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا ان کے لیے، اور اس پر ان کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا، مگر پھر بھی وہ بار بار اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کرتے ہی رہے۔ آیت 57 کی تفسیر دیکھیں۔ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من سلوہ اتارا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے، یعنی یہ کس کو کہتے ہیں من سلوہ؟ ایک پاکیزہ چیزیں تھی جس کو کھانے کے لیے آسمان سے اتارا جاتا تھا۔ من کا مطلب ہے آسمان سے سفید میٹھا کھانے کے لیے شہد کی طرح کوئی لکوڈ جیسی چیز ہوتی تھی جو شبنم کی طرح گرتی تھی اور خشک ہونے کے بعد گوند کی طرح گھٹ ہو جاتی تھی۔ اور سلوا بٹیر یا چڑیا جیسے ایک پرندے ہوتے تھے جس کو آسانی سے پکڑ کر یہ لوگ کھا لیتے تھے۔ تو یہ بغیر محنت کرے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک نعمت دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کو ذخیرہ نہ کرنا، لیکن ان لوگوں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ تو آسمان سے من سلوا بند کر دیا گیا۔ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرتے، بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ تو برائی کی نیت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان سے جو اترتا تھا من سلوا دونوں کو بند کر دیا۔ تو آیت 58 میں تفسیر دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جہاد کا حکم دیا تھا۔ یہ جہاد کب تھا؟ جب مصر سے نکلے تھے لوگ بیت المقدس، جہاں کافر عمالقہ قوم جو بہت ہی طاقتور تھی وہ ہو گئی تھی۔ ان کا آبائی وطن ایکچولی بیت المقدس تھا۔ تو مصر سے جب لوگ واپس اپنے ملک کو آنا چاہ رہے تھے تو 40 سال یعنی طاقتور قوم تھی، ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، جس کے سبب 40 سال جنگل میں حیران و پریشان پھرتے رہے۔ کافی لوگوں کی موت کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی اور کئی جو لوگ تھے ان کے آبا و اجداد ان کی بھی موت ہو گئی۔ اس کے بعد جا کے ایک انہی میں سے ایک نیک صالح انسان جو یوشع بن نون علیہ السلام جو نبی بنائے گئے تھے ان کے ساتھ نکلے۔ پھر ان کو فتح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لینے کے بجائے شہر کے دروازوں سے جب داخل ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حتتن کہے۔ حتتن کے معنی کیا تھے؟ ہماری خطائیں معاف فرما۔ تو جس پر اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا اور نیکیوں میں تمہارے اضافہ کرے گا۔ لیکن ان لوگوں نے پھر یہاں پر سرکشی کی۔ آیت 59 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے حتتن کے بجائے حتتن یا اس کے معنی کیا تھے؟ گندم کے، اور کہتے ہوئے سجدے کی حالت میں جھکنے کے بجائے انہوں نے بیٹھ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے دوبر کے بل داخل ہوئے۔ تو ان کی نافرمانی، ان کی جو نافرمانیاں تھیں کثرت سے ہوتے جانے کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے ان کے رجم من السماء، رجم من السماء کا مطلب ہے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ وہ رجم سے کون سا عذاب مراد ہے؟ طاعون کا، طاعون کی بیماری میں ان کو مبتلا کر دیا گیا۔ آیت 60 میں دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جو لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی جس سے بکریاں چرایا کرتے تھے وہ اس میں معجزہ عطا کر دیا تھا نا، تو پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا. جیسے ہی پتھر پہ لاٹھی مارے تو 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے پھوٹ پڑے تھے. ہر قبیلہ اپنا چشمہ پہچان گئے تھے اور فساد کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگوں نے زمین میں فساد کرتے چلے گئے. آیت 61 میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اسی لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار جیسے ککڑی، پیاز، لہسن، مسور کی دالیں اس کی فرمائش کی. تو یہ دیکھیں کیسی ذلیل قوم تھی یہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی ادنا اور گھٹیا چیزوں کی فرمائش کی. ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی. وہ ذلت مسلط کر دی اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت 62 میں، بے شک جو ایمان لائے، جو یہودی، عیسائی، صابی یعنی بے دین جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صابی کہا جاتا، ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک صالح عمل کیے ان کو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا. یہ کس لیے ہے آیت؟ یہ کس لیے نازل ہوئی ہے؟ اسلام آنے سے پہلے جو دین شریعت پر ایمان لانے والے تھے اور نیک عمل کرنے والے تھے ان کے بارے میں بعض صحابہ کو ایک خوف ہونے لگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اس کی صحیح تفسیر تو یہی ہے کہ ان کی یہود کی بدعمالیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے ان پر جب عذاب کے مستحق ہونے کا وعید نازل ہوئی، آیتیں نازل ہوئی، تو بعض صحابہ کے ذہنوں میں یہ سوال آیا تھا کہ اس میں سے جو ہدایت پر تھے، جو نیک اعمال کرتے تھے، وہ جو فوت ہو گیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی 62 میں، یعنی جس کی جو شریعت تھی اس وقت کی شریعت پر اگر ایمان لا کے نیک صالح عمل کرتے ہوئے اگر زندگی گزارے تو انشاءاللہ وہ لوگ آخرت کے دن بے خوف ہوں گے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسلام، اب یہ لوگ بعد یہ آیت سے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے. وہ کیا ہے؟ اسلام آنے سے پہلے جو دین شریعت پر ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے نا، تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں یعنی اب قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. نعوذ باللہ، جو دین چاہے اسی پر قائم رہ سکتے. یہ اب کے لیے نہیں ہے. میں اس کی وضاحت کر چکی کہ جو لوگوں کا انتقال ہو چکا تھا ان کے بارے میں جو صحابہ اکرام کی یعنی صحابہ اکرام کی فکر تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو ایمان کے یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتے ہیں؟ 3 اہم شرائط پتہ چلتے ہیں. نمبر 1، دل سے تصدیق کرنا اللہ ایک ہے، اور نمبر 2، زبان سے اقرار بھی کرنا. نمبر 3، ایمان کے ساتھ نیک صالح عمل کرنا تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو. آیت 63 کی تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور عہد لیا کہ اللہ کی کتاب جو تمہیں دی گئی ہے اس پر عمل کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. موت کے ڈر سے وہ لوگوں نے تو پکا عہد تو کر لیا تھا، پھر وہی نافرمانی سرکشی میں مبتلا رہے. آیت 64 میں اللہ کے عہد کو توڑنے کے باوجود اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے. آیت 65-66 میں دیکھیں، ان 2 آیتوں میں ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم جو دیا تھا اس کے توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر بنا دیا. ہفتے کا دن ایکچولی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کی جمعے کا دن ہی فضیلت والا ہے، لیکن ان لوگوں نے ہفتے کے دن کو اپنا عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہا تھا. تو جب ان کے لیے ہفتے کا دن مخصوص کیا گیا عبادت کے لیے، جیسا کہ امت مسلمہ پر جمعے کا دن ہے فضیلت والا، لہٰذا انہیں دنیاوی کام کرنے سے ہفتے کے دن منع کیا گیا تھا. اور ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا، تو اس کو بھی اس دن نہیں کر سکتے تھے. تو ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں کیا ہوتی تھی؟ کثرت سے کناروں پر آتی تھی، تو جس سے ان کے دل میں حرص و لالچ پیدا ہو گئی اور انہوں نے ہیلے بہانے اختیار کیے اور 3 گروہوں میں بڑھ گئے. اس میں سے ایک گروہ کون سا تھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن سے منع کیا گیا نا، تو لہٰذا ہم جمعے کے دن گڑھے کھود کر اس میں جال بچھا دیتے تھے، اور ہفتے کے دن یعنی ہم شکار تو نہیں کریں گے لیکن مچھلیاں اس میں آ کے جب جمع ہو جاتی ہے تو پھر ہم اتوار کے دن اس کو نکال لیں گے. اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو نافرمانی بھی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو نافرمانی کرنے سے روکتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حیلے سازی اختیار کرنے والوں کو بندر بنا دیا، جو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرتناک عذاب تھا، وہ عبرت بن گئے تھے. تو ان کے چہرے اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیے تھے. اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا چاہیے،
برائی کو روکنا چاہیے، ورنہ اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس طرح ان کی قوم پہ مچھلیوں کو ایک آزمائش بنایا گیا تھا، آج ہمارے بھی معاشرے میں بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عام ٹرینڈ سود کا چلا آ رہا ہے، یعنی زندگی کے ہر معاملات میں 0% انٹرسٹ کے نام پہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، اور ہماری مسلم قوم گھر بنانے سے لے کے گھر کے سامان خریدنے سے لے کے بچوں کی تعلیم، شادی بیاہ سب 0% انٹرسٹ کے چکر میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ آیت 67 سے 74 تک۔ اب ایک یہاں پر پہلا واقعہ یہ تھا، یہودیوں کی نافرمانی کی وجہ بتائی گئی تھی۔ اب یہاں پر دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک بنی اسرائیل میں لاوارث مالدار شخص تھا، اس کے بھتیجے نے اس کی جائیداد ہڑپنے کے لیے اس کا قتل کر دیا، اور اس کا قتل کر کے اس کی لاش کسی اور کے گھر پر ڈال دی۔ اور اس سے اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو قتل کرنے والا اگر کوئی دوسرا ثابت ہو جائے تو اس سے اس کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے چاچا کی دیت حاصل کرے، قصاص دیت جو ہے نا وہ حاصل کرے، اور دوسرا یہ اس کی تمام جائیداد کا یہ وارث بن جائے۔ اگر وہ یعنی مقتول ہے اگر پتہ چلتا تو اسلام میں اور شریعت میں یہ تھا کہ قاتل جو ہوتا وہ مقتول کی وراثت کا وارث نہیں بن سکتا، تو اسی لیے یہ چال چلا تھا۔ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جب یہ لوگ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ قاتل کو مقتول کی وراثت نہیں دی جا سکتی تھی نا، تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پر عمل ہو جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے آیت 68 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرائط بیان کی، وہ بوڑھی نہ ہو اور نہ ہی بچہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہونا چاہیے۔ اب پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ آیت 69 کی تفسیر میں دیکھیں، وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھیے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل بار بار موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جا کر اللہ سے دعا کرنے کی اذیت دینا چاہ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ زرد رنگ کی ہو، چمکیلی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ بنی اسرائیل گائے کی پوجا کرنے لگے تھے نا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، سامری نام کے ایک انسان نے ایک بچڑا بنا کے اس میں پوجا کرنا، اس کی آواز آتی تھی تو اس کو پوجا کرنے لگایا تھا نا، تو اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بس گئی تھی، اسی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے ہیلے بہانے اور کثرت سے سوالات کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ میں اپنا جو خیال ہے وہ بیان کر رہی ہوں۔ تو آیت 70 میں انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریے مزید نشانیاں بتا دے، اس قسم کی گائیں تو بہت ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اگر یہ لفظ انشاءاللہ اگر نہیں کہتے تو ان کا کام آسان نہیں ہوتا تھا، ورنہ قیامت تک بھی اگر وہ ڈھونڈنا چاہے تو اسی گائے ملنا ناممکن ہوتا تھا۔ تو آیت 71 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، زمین میں ہل جوتنے والی نہ ہو، کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، تندرست ہو، بے داغ دھبا ہو۔ آیت 73 میں دراصل وہ نافرمان قوم حکم بجا لانے والی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کیونکہ ان کی فطرت سے اللہ واقف ہے، اور جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اس سے پہلے سے بھی ان لوگوں نے نبیوں کا ناحق کے قتل کرتے آ رہے تھے، اللہ کا ہر حکم کی نافرمانی کر رہے تھے، لیکن بے جا سوالات کے باوجود حق اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، تو حکم ماننا ضروری ہو گیا، اور وہ گائے ذبح کر دی اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارا گیا، تو اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہوا اور مقتول کا نام بتا کر وہ پھر دوبارہ فوت ہو گیا۔ اس میں اہم سبق ہمارے لیے کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو صرف ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو عمل ہو جاتا تھا، کثرت سے سوال کر کے اپنا کام مشکل بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کیا۔ جب یہ واقعہ ہمارے صحابہ کرام سنے تو 23 سال میں جب قرآن مکمل ہوا ہمارا تو صحابہ کرام کثرت سے سوال کرنے سے ڈرتے تھے۔ 23 سالوں میں کم سے کم یعنی 20 سے بھی کم سوال کیے گئے تھے، تو ہمیں اسے کیا سبق مل رہا؟ ہمیں بھی بے فائدہ سوالات سے بچنا چاہیے، جس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہ ہو ویسے سوالات نہ کریں۔
جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا جاتا تھا تو ڈرتے تھے صحابہ اور چاہتے تھے کہ کوئی بدو آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے، اس کے جواب میں ہمارے بھی سوالات کا جواب مل جائے، یہ چاہتے تھے صحابہ، کیونکہ بدو لوگ ان پڑھ جاہل ایسے ہوتے تھے روٹ طبیعت کے، تو ان لوگوں کو بھی ادب تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پتہ ہوتی تھی۔ تو جب اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، سوال کرتے تھے کسی کے بارے میں، تو صحابہ کیا جواب دیتے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آیت 73 کو دیکھیں، ایک شخص کو قتل کر کے اس کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، چاہے کوئی بھی نیکی یا کوئی گناہ کا کام رات کی تاریکی میں کرو یا لوگوں سے چھپ کر کرو، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، اس کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اس کو چاہے تو اس پر پردہ بھی ڈال سکتا ہے، چاہے تو اس کو ظاہر کرنے کی بھی قوت رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں تنہائی میں بھی ایسے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جانے پر ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ تو گناہ کا کام کتنا بھی چھپ کر لو، ایک نہ ایک دن وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی مجرم اگر قتل کر لے، چوری کر لے، وہ یعنی پولیس کو، دنیا والوں کو دھوکہ دے کے اگر بھاگ بھی جائے تو کئی دن گزرنے کے بعد میں بھی مجرم پکڑا ضرور جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھنے کی وجہ سے اس کا جرم بھی ظاہر کر دے سکتا، اس کو عذاب سے گھیر بھی سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 74 میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد انسان کو نصیحت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، لیکن ان کے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے تھے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پتھروں کی تعریف فرما رہے ہیں، پتھروں سے بھی نہریں نکل پڑتی ہیں، یعنی پتھر اللہ کے خوف سے کبھی کبھی گر پڑتے ہیں، جیسا کہ سلائڈنگ ہوتا نا پتھر، تو اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا۔ تو یعنی ان کی نافرمانی، کثرت سے نافرمانی، انبیاؤں کا قتل کرنے کی وجہ سے ان کے دل پتھر سے زیادہ بھی سخت ہو گئے تھے۔ اب یہ بدبختی کی علامت ہے، وہاں سے کوئی ان کو بھی ہدایت کی طرف آنے کی امید ہی باقی نہیں رہتی۔ تو بدبختی کی 4 علامتیں ہیں۔ اب وہ علامتیں کیا کیا ہے؟ نمبر 1، آنکھ سے آنسو نہیں نکلنا، اللہ کے خوف سے، یا کوئی مصیبت دیکھ لے یا کسی پر غم ٹوٹتے پڑا ہوا ہے تب بھی بس لوگوں کی آنکھ سے آنسو نہیں آتے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور نمبر 2، دل کا سخت ہو جانا، یعنی کسی پر رحم نہیں کھاتے، دل سخت ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کی عذاب کی آیتیں بھی سننے کو ملتی تب بھی ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ دل کا سخت ہو جانا ہے۔ اور لمبی امیدیں کرنا، نمبر 3، لمبی امیدیں کرنا، یعنی عمر کتنی ہے کسی کو نہیں پتہ، لیکن بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، لمبی لمبی خواہشات کرنا کہ ہم فلاں دن یہ کریں گے، ہم بعد میں یہ کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے جب یہ کریں گے، ایسے جو پلاننگ کرتے ہیں نا، لمبی امیدیں باندھنا۔ نمبر 4، دنیا کی محبت دل میں ہونا۔ دنیا کی محبت سے مراد کیا کیا ہے؟ اس میں اچھا گھر، اچھا گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا مال، دولت، شہرت، یہ سب چیزیں دنیا کے لیے ان لوگ چاہتے، ان کی آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی ویسے لوگ۔ تو یہ 4 صفات اگر کسی میں ہے تو یہ بدبختی کی علامت ہے، اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ آیت 75 کو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کو مخاطب فرما کر کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تمہیں امید ہے کہ وہ ایمان لائیں گے جن کے پاس کئی نبی آسمانی کتابیں لے کر آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھوٹی سی قیمت میں، یعنی دنیا کے فائدے کے لیے بدل ڈالا کرتے تھے؟ ایسے لوگوں کی تو ایمان لانے کی قطعاً امید نہ رکھیں۔ آج بھی ہماری امت میں ایسے کئی لوگ ہیں، کئی عالم دین ہیں جو آیتوں کی تفسیر بدل کر عام مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یسمعون کلام اللہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جو 70 علماء یا صحابہ کو ساتھ لے کر گئے تھے، وہ اللہ کا کلام سنے تھے مگر صحیح بات قوم سے نہیں بتائی تھی۔ تورات کو سنتے تھے مگر اس کے الفاظ کو بدل دیتے تھے، اور معنی میں بدل دینا یہ بہت بڑا جرم تھا، کیونکہ ان کی قوم میں اکثر لوگ ان پڑھ بھی تھے۔ آج وہی حال ہم مسلمانوں کا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر میں تحریف کرتے جا رہے ہیں، البتہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہم بدل سکتے ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ تفسیر نہیں بدل سکتے۔ تو دنیا میں جو بھی لوگ طریقوں پر چلنا ہے، دین کے معاملے میں بدعتیں نکال دینا، آباء و اجداد کی اندھی تقلیدیں کرنا، اور آپ سے سوالات کرنا موبائل کے بارے میں، انٹرنیٹ کے بارے میں، کوئی بھی ایسے جو سوالات سے کوئی دین کا تعلق نہیں ہے، ویسے کر کے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا علم سیکھنا بھی اولین ضرورت ہے تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں۔
یعنی انسان دنیا کی تو زبانیں سیکھ لیا تھا نا، دنیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے. ایک عربی زبان سیکھنا مشکل لگتا. اگر عربی زبان ہم سیکھیں گے تو ضرور اللہ کا کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں. آج اتنی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے لیے مشکل کیا لگ رہا؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا. یہ اصل میں شیطان کی وجہ سے ہے. شیطان ہمیں نہیں چاہتا، ہمیں قرآن کو سیکھنا سمجھنا نہیں دینا چاہتا، اسی لیے ہمیں یہ مشکل کر کے دکھاتا ہے. تو جب کبھی ایسا ہمیں محسوس ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو صلاحیتیں ہمیں دی ہے اس کو ہم دین کے علم حاصل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں لگانا ضروری ہے. کیونکہ ایسے موقع جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے دین سیکھنے اور سمجھنے کے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے، یہ بھی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. تو جب ہم کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ تو ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے. تو آیت 76 میں دیکھیں، جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے تھے. یہ کون تھے؟ یہود کے علماء. جب یہودی علماء سے عام لوگ ملتے تھے تو لوگ کہتے تھے مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تورات میں سکھائی ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ تمہارے لیے اللہ کے سامنے آخرت میں حجت بن جائے گی؟ تو اس آیت میں منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وہ مسلمان کو ایمان لائے کہہ کر دھوکہ دیتے تھے، اور اپنے علماء سے جب ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہو جائے گی اگر تم لوگ تورات میں جو نشانیاں ہیں بتا دیے تو تمہارے خلاف قیامت والے دن حجت قائم ہو جائیں گی. تو یہودیوں کو یقین تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، اور اس کے لیے لوگوں نے دعا بھی کرتے تھے اور جلدی بھی مچاتے تھے. آپ کے جو صفات تھے نا تورات میں، وہ ان کو اپنے بچوں سے زیادہ، ماں باپ اپنے بچوں کو جانتے تھے نا، اس سے بھی زیادہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. لیکن جیسے ہی یہ رسالت کا ان کا سلسلہ جو تھا بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل میں منتقل کر دیا گیا تھا، تو ان لوگوں کو حسد، جلن، تکبر ہونے لگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 77 میں جواب دے رہے ہیں کہ اس آیت میں کہ آپ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کر سکتا ہے. ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے. تورات کی باتیں مسلمانوں سے تم چھپا بھی لوگے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وحی کر کے بتا سکتا ہے. ان کے عقیدے میں خرابی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب سمجھتے ہی نہیں تھے. آیت 77 میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. کیا ہے وہ؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا، اسی لیے ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا نہیں چاہتے. کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا آپ کی نیت؟ آپ کس وجہ سے نہیں سیکھنا چاہتے قرآن؟ یہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ؟ کیا یہ عذر قیامت والے دن قبول ہوگا ہم سے؟ آج کے دور میں گھر بیٹھے ہر چیز کا سکھانا آسان ہو گیا ہے. اور یعنی دنیا کی تو تمام علم حاصل کرنے کے لیے وہ ساری کتابیں جو پڑھی کہ آپ پیدا ہوتے وقت ماں کے پیٹ سے سیکھ کے پیدا ہوئے تھے نہیں نا. تو ایک قرآن سیکھنے کے لیے کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ تو ہیلے بہانے کر کے اگر ہم بچنا چاہ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھے تھے، ہم کو علم نہیں تھا، بولنے سے نہیں چلے گی بات وہاں. ایون بالکل بھی اگر ان پڑھ بھی ہے کوئی، وہ بھی قیامت والے دن نہیں بولیں گے کہ ہمیں علم نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم قرآن و حدیث دونوں میں دے دیا تھا. اور جس کسی کو بھی علم نہیں ہے اس کا کام تھا سیکھنا یا پھر عالم دین وغیرہ سے اس کے بارے میں سوال کرنا. تو ہیلے بہانے کر کے عذاب سے بچ جائیں گے، یہ سمجھنا ہم بڑے احمقانہ بات ہے. یہ زندگی کی سانسیں باقی ہے، ابھی بھی اس نعمت کی قدر کریں. آخرت کے لیے بھی ہم کچھ تیاری کریں. ہمارا مال، جائیداد اور اولاد یہ سب انتقال ہوتے ہی دوسروں کے حوالے ہو جائیں گے، یہ دوسروں کے وارث ہو جائیں گے. رشتہ دار، دوست، احباب صرف قبر تک ہی ساتھ آئیں گے. آج کل اولاد دوسرے ملکوں میں ہونے سے وہ بھی امید نہیں کی جا سکتی. تو یعنی نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے غیر لوگوں کا یعنی کام ہو گیا. یہ اولاد باہر ہونے کی وجہ سے کوئی بہلے والے، رشتہ دار، خاندان والے پڑھا دیتے. اور قبر میں جو ساتھ آئے گا وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال. اور جتنا آپ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا. تو قبر سے لے کے حشر تک کام آنے والی چیز قرآن مجید ہے. جتنا ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اس میں غور و تدبر کریں گے، ہماری زندگیوں میں اپنی اصلاح بھی ہوتے رہیں گی. اور خبر سے لے کے حشر تک قرآن ہمارا ساتھی بنے گا اور ہماری سفارش کر کے خبر کے عذاب سے بھی بچائے گا، پل صراط کے راستے پر بھی ہمیں روشنی عطا کرے گا، اور حشر کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی سفارش کر کے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، جیسا عمل زندگی میں رہیں گا قرآن کے ساتھ ویسا مقام ہمیں عطا کروائے گا.
مگر افسوس ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو بس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، اور اپنی آخرت سے غفلت برت رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غفلت کی زندگی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ جو کچھ ہم یہاں قرآن کا علم سیکھنے جمع ہوئے اس میں برکت عطا فرما، ہمارے علم اور وقت میں برکت عطا فرما، اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 78 کو دیکھیں، ان میں سے بعض ان پڑھ ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، صرف ظاہری الفاظ کو تو جانتے ہیں اور گمان اور آرزواں رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے بندے ہیں، جنت میں جائیں گے۔ اگر بالغرض جہنم میں جائیں گے بھی تو ہم کچھ دن کے لیے جائیں گے، وہ ہمارے بزرگان دین، اولیاء جو بھی ہیں، ان کے باپ دادا جس کی وہ اندھی تقلید کرتے تھے، جس کی پوجا کرتے تھے، وہ ہمیں سفارش کر کے نکال لیں گے۔ تو امانیہ کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ صرف پڑھنا، بغیر مطلب جانے کے پڑھنا، جیسا کہ آج مسلمانوں میں بھی یہی کام جاری ہے۔ ہمیں بھی قرآن پڑھنا آتا تو ہے مگر سمجھتے نہیں، دنیا کی ڈگریاں بہت ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بھی امیون کہا جاتا ہے۔ غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنا، کچھ لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھوا لینا، یعنی قرآن قوانین نکالا گیا، سماعت قرآن نکالا گیا، یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں۔ یعنی دنیا کے جب بچے تعلیم حاصل کرتے، دنیا کے جب ایگزام ہوتے تو دن رات پڑھتے، لیکن آخرت کے امتحان کے لیے بے فکر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جب دنیا کے امتحان میں بغیر محنت کے پاس نہیں ہو سکتے تو پھر آخرت میں آپ بغیر کسی محنت کے کیسے پاس ہو سکتے؟ کسی کو کوئی گارنٹی ہے؟ جیسا کہ ہمیں گارنٹی مل گئی ہو جنت کی، دنیا کے ایگزام میں فیل بھی ہو گئے تو دوبارہ موقع ہے، مگر آخرت کے ایگزام میں اگر کوئی فیل ہو گیا تو وہاں دوبارہ عمل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہودیوں کو گمان تھا کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، لہٰذا وہ ایک نہ ایک دن اگر جہنم میں گئے بھی تو نکال دیے جائیں گے۔ آج مسلمانوں کو بھی یہ غلط فہمی ہے، شیطان ان کے دل میں غلط فہمی ڈالا ہوا ہے کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھ چکے، لہٰذا ہم مسلمان ہیں، تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر ہمیں جنتی میں داخل فرما دے گا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی اپنی بیٹی اور پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ خبر اندھیرا گڑا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، وہاں کسی کا حسب و نسب کام نہیں آئے گا، صرف عمل وہاں پر ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ یعنی دنیا کا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑتا، بلکہ لوگ اکثر کیا کرتے، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے اور اپنے مسلمان ہونے کو کافی سمجھتے، دنیا میں اتنے مشغول ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو شیطان ایسے ہی ہمارے کو مشغول کر کے ایک دن موت کھا جاتا، جب ہمارے لیے نہ توبہ کے دروازے کھلے رہیں گے، نہ تو ہم کوئی نیک عمل کر سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں رکھنے والے بھی اگر جس کو قرآن کا علم نہ ہو وہ امیون ہے، یعنی ان پڑھ ہے۔ دنیا کی ڈگری، دنیا کی تعلیم، دنیا کی چاہے کتنی بھی بڑی آپ کی پوزیشن ہو، اگر آپ کو دین کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، اس کے مطابق آپ کی زندگی نہیں گزر رہی، تو وہ آپ یعنی آخرت کے خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے، اور آپ کو قرآن کے مطابق امیون کہا گیا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کا بچہ اسکول میں اچھے نمبر نہیں لایا، یا پھر اس کے مستقبل کی فکر ہم کو بہت ہو جاتی، تو پھر اس کو ایکسٹرا ٹیوشن دیتے، ہزاروں پیسے لگاتے۔ ہر ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا بچہ اچھا پڑھ لکھ کر دنیا کی تعلیم حاصل کر لے تاکہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ جبکہ یہ ڈگریاں خبر میں لائی جانے والی نہیں ہے، یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خبر میں کام آنے والی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو جو دنیا کی ڈگری دلاتے ہیں وہ دنیا کی ضرورت ہے۔ کیا ہم ایسی فکر اور کوشش دین کی تعلیم دلوانے کے لیے کرتے ہیں؟ اور آج کل بعض لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیتے، بعض عالم دین بھی بنا لیتے، بعض مفتی بن جاتے، لیکن فقہی کتابیں پڑھ کے عالم دین بن جانا، یہ بھی بغیر عمل کے، بغیر معنی سمجھے کہ یہ بھی امیون کی طرح ہے۔ اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، اولادوں میں، دوستوں میں اگر ایسے لوگ ہو تو ضرور ان کو بتائیے قرآن حفظ کرنے کی فضیلت جب ہی ہو سکتی ہے تب اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں عمل کریں۔ چند یعنی عالم دین کیا کرنے لگے، حافظ قرآن کا جو مقام ہے ماں باپ کو بخشش کروائیں گے، وہ سمجھ کے اپنے بچوں کو حافظ تو بنا لے رہے لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھے گے تو اس کو حفظ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن اور حدیث کا علم سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے میں بھی بہت ہی حکمت ہے، اور اس پر عمل کریں گے، ایک اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں گے، تبھی ہماری آخرت کی کامیابی ممکن ہے۔
تو اہل ایمان والوں کو مخاطب فرما کر یہودیوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تمہیں امید ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، جن کے پاس کئی نبی آسمانی کتابیں آئیں لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بدل رہے. جو خود کو نہیں بدلنا چاہتا اس کو ساری دنیا میں مل کر نہیں بدل سکتی. تو ایسے لوگوں کے لیے ایمان لانا قطعاً امید نہیں رکھنا ہے. آیت 78 میں ان میں سے بعض ان پڑھ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے اور آرزوئے گمان رکھتے کہ وہ اللہ کے چہیتے بندے ہیں. تو یہاں پر آج امت مسلمہ بھی کیا کر رہی ہے، اور کسی پیر سے، ولی سے، مرشدوں سے مرید ہو جا رہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بزرگان دین ان کی سفارش کر کے انہیں بخشا لیں گے. اسی طرح آج ہمارے مسلمانوں میں کیا ہو رہا، گمراہی ہو جا رہی، اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو ہم صحیح ادا کریں یا نہ کریں، لیکن کسی کے مرید ہونا ضروری ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ فریب ہے جس میں آج ہماری امت مسلمہ بھی مبتلا ہوتی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ، شیطان تو ہم سے یعنی آدم کی اولاد سے ایک عداوت رکھی ہوئی ہے نا، دشمن بنا ہوا ہے نا، قیامت کے دن تک وہ ہمارے ساتھ اپنی دشمنی نبھاتا چلا جائے گا، اور وہ کسی بھی وقت کسی بھی موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر کے وہ جنت سے جب نکالا گیا، تب سے لے کے قیامت تک وہ اللہ سے مہلت مانگی ہے، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو، اولاد آدم کو بھٹکا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تک میرا بندہ توبہ کرتے رہیں گا میں اس کو ضرور معاف کروں گا. تو شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ توبہ کرے، استغفار کرے، اسی لیے شیطان ایسے کاموں میں ہمیں مبتلا کرتا ہے کہ ہم نیکی کے کام سمجھ کے کرتے رہتے اور غفلت میں موت آ جاتی. جب آپ ہو یا میں، ہم سمجھتے کہ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ بدعت ہے، دین میں جس کا ذکر نہیں ہے، دین میں جس کا حکم نہیں ہے. ویسے کام اگر ہم کریں نیکی کے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن شیطان ہمیں نیکی کا کام سمجھ کے کروا رہا، اور وہ غفلت کی زندگی میں ہم گزارتے ہوئے، بدعتوں کے کام شروع کرتے ہوئے، جس کو ہم نیکی کے کاموں میں یعنی بدعتوں میں کرتے ہوئے اگر ہماری موت آ گئی نا، تو پھر ہمارا خاتمہ بدعتوں میں کرنے سے کوئی بھی نیک عمل جو کرے تھے وہ سب ضائع ہو جاتے، کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. تو اپنے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کی بھی فکر کریں. جس طرح شیطان ہمیں گمراہ کرنے میں مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے، آخری سانس تک وہ ہمیں بھٹکانے میں لگا ہوا ہے. تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، خوب دل سے دعائیں کرنی چاہیے، استقامت کی، ہدایت کی، اپنی نسلوں کی، ایمان کی اور سلامتی کی، اور اللہ تعالیٰ پر یقین کریں، توکل کریں، اور نیت کر کے دیکھتے جائیں، آگے کی منزلیں دین سیکھنے کی آسان ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر شر سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. یا اللہ جو شرک و بدعت، جیسے کہ بدعت کا مطلب کیا ہے، نیکی کے کام جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ فجر کی 2 رکعت فرض نمازیں ہیں، لیکن آپ چاہیں گے کہ فجر کا وقت میرے پاس فری رہتا، میں اس ٹائم میں بچے بھی سوتے رہتے، ہسبینڈ بھی سوتے رہتے، تو میرے پاس وقت زیادہ ہے، 2 فرض کے بجائے میں 4 پڑھ لوں گی، 8 پڑھ لوں گی. تو آپ نیکی کا ہی کام کر رہے ہیں، نماز پڑھنا نیکی کا ہی کام ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے فرض نماز فجر کی 2 پڑھنا ہے، لیکن آپ 4 پڑھیں گے تو وہ نیکی نہیں ہوں گی، بلکہ قبول ہی نہیں کی جائیں گی آپ سے. تو یہ بدعت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے احکام کے خلاف ہے، وہ بدعت ہے. اور سمجھیے اب جمعے کے دن کا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمعے کا روزہ حرام ہے. اگر آپ جمعرات کا رہتے ہوئے آ رہے ہیں، یا پھر ایام 20 آ گئے تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ ایسا رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن خاص طور سے جمعے کا روزہ رکھ لینا عبادت سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یا تو پھر ایام 20 ہونا، یا تو پھر رمضان کے روزے رہنا، یا پھر یوم عاشورہ یا یوم عرفہ. اگر ایسا کوئی دن جمعے کے دن آ گیا تو پھر آپ رکھ سکتے، ورنہ خالی جمعے کا دن کا روزہ رکھنا یہ بھی ایک بدعت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، جو کچھ ہم نے سنا، سیکھا، سمجھا، تلاوت کرنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.